السلام علیکم دوستو، آر کے رائٹ ہیئر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ناول ہے من کے محلے۔ رائٹر ہیں اس کے شکیل احمد چوہان۔ قسط نمبر ہے 4 اور پارٹ ہے 1۔ میں آنے والے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آئیے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بدر حسین خاص ملازم تھا ممتاز بیگم کا۔ اس نے ممتاز بیگم کے لیے چلائی ہوئی گولی اپنے سینے پر کھائی تھی۔ ممتاز بیگم نے بدر حسین کی قربانی کو یاد رکھا اور اس کی بیوی اور 2 بچوں باسط اور بازلہ کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جگہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تینوں ملازموں سے کچھ زیادہ تھے۔ اسی لیے ممتاز بیگم کے کہنے پر شادی کا سارا خرچہ مزمل بیگ نے اٹھایا۔ بدر حسین اور بلقیس بی بی آپس میں چچا زاد تھے۔ بلقیس بی بی کا میکہ اور سسرال مراج کے گاؤں میں ہی تھا۔ باسط اور بنشن آپس میں خالہ زاد تھے، جن کی منگنی ان کے پیدا ہوتے ہی طے پائی تھی۔ تب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ باسط گونگا اور بہرا ہے۔ باسط دکھنے میں حسین و جمیل تھا۔ اس کی نسبت بنشن عام سی شکل و صورت کی دیہاتی لڑکی تھی۔ چند سال بعد ہی یہ منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ جب بنشن کے گھر والوں کو باسط کی معذوری کا پتہ چلا تھا، بنشن اور باسط نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے ہی تھے۔ انہی دنوں میں مراج کے گاؤں میں ایک شادی کے دوران بنشن نے باسط کو دیکھا تو وہ باسط کو دل دے بیٹھی تھی۔ بنشن نے اپنی ماں سے کہا وہ اپنے بچپن کے منگیتر ہی سے شادی کرے گی۔ بنشن کی 4 چھوٹی بہنیں بھی تھیں اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کے برعکس باسط کی اچھی خاصی ڈرائیو کی نوکری تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو بھی ممتاز بیگم بہت کچھ دیتی رہتی تھی۔ بلقیس جب بھی مراج کے جاتی وہ اپنی شاہانہ زندگی کا خوب پرچار کرتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ بنشن کے گھر والے بھی اس رشتے پر رضامند ہو گئے۔ بلقیس کی ساری رشتہ داری مراج کے گاؤں میں ہی تھی، اسی لیے بارات کے چند افراد مزمل کی فیکٹری کے ملازم ہی تھے، جن سب کو باسط نے ہی دعوت دی تھی۔ بازلہ کو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں سے چڑ تھی، جس وجہ سے اس نے اپنی کسی سہیلی کو اپنے بھائی کی شادی میں دعوت نہیں دی تھی۔ مزمل بیگ کو شور شرابہ بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے۔ 2 سیکیورٹی گارڈ اور گھر کے کاموں کے لیے 1 ماسی۔ ممتاز بیگم کے سارے کام بلقیس کے ذمے تھے اور بازلہ مزمل کا خیال رکھتی تھی۔ کام والی ماسی صبح آتی اور گھر کے سارے کام کر کے شام کو واپس چلی جاتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان بازلہ، مزمل نے بزنس فائل پڑھتے ہوئے کہا۔ بازلہ کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی۔ اس نے چائے کی ٹرالی مزمل کے بیڈ کے ساتھ لگا دی۔ مزمل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فائل پڑھ رہا تھا۔ کمبل اس کی ٹانگوں پر تھا، فائل اس کے ہاتھ میں اور نظریں فائل پر جمی ہوئی تھیں۔ شکریہ بازلہ، اس نے بازلہ کو بغیر دیکھے ہی کہہ دیا۔ بھائی بیٹھ جاؤں؟ بازلہ ہولے سے بولی۔ کوئی کام ہے؟ مزمل اسی تال میں پھر بولا۔ نہیں، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، بازلہ نے رک کر کہا۔ مزمل نے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ کیوں؟ آپ میرے کہنے پر بارات کے ساتھ چلے گئے۔ مجھے پتہ ہے آپ ہلا گلا پسند نہیں کرتے، زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، پر آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ نے تو آج تقریر ہی کر دی۔ بازلہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے نظریں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ تقریر؟ کب؟ مزمل نے دلچسپی سے پوچھا۔ جب آپ نے دیکھیں جی کہہ کر لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا، پھر شمائل کو مس کہا۔ بازلہ بے وقوف تنقید کی بجائے تعریف سے مرتا ہے۔ اب تم جاؤ، آرام کرو اور شادی کے بعد اپنی اسٹڈی پر توجہ دو۔ میٹرک پاس تم کر نہیں سکی اور خواب مزمل بیگ کے دیکھ رہی ہو۔ ستارہ اپنی سہیلی شمائل کو موبائل پر کھڑی کھڑی سنا رہی تھی۔ اس نے مجھے حسن کی ملکہ کہا تھا، شمائل کھوئی ہوئی بولی۔ کانے کو بھی کانا کہو تو وہ برا مان جاتا ہے۔ اس نے تمہیں الو بنایا تھا ملکہ عالیہ، ستارہ نے بڑی شائستگی سے سچائی بتائی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ شمائل نے موبائل پر اپنے دل کا حال سنا دیا۔ وہ تو تمہیں اکثر ہی ہو جاتی ہے، محبت تو اندھی ہوتی ہے، تم تو اندھی مت بنو۔ کہاں وہ اور کہاں تم،
کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، 2 مربع زمین خالی میرے نام ہے۔ شمائل نے لگے ہاتھ اپنی صورت، قابلیت اور حیثیت بیان کر دی۔ موبائل کی دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ دانت کیوں نکال رہی ہو؟ کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ شمائل نے خفگی کا اظہار کیا۔ نہیں نہیں، خوبصورت تو تم ہو، آج دلہن سے زیادہ بناؤ سنگار کیا تھا تم نے۔ 4 دفعہ میٹرک کا امتحان دینا سمجھو تو BA کے برابر ہی ہے۔ جہاں تک 2 مربعوں کی بات ہے تو وہ بھی سچ کہا تم نے، لیکن مسئلہ یہ ہے باہر کے پڑھے لکھے لوگ سیب اور گاجر کا مربع نہیں کھاتے۔